ابتدائی تعلیم ہے وہ اسلامیہ ہائی اسکول اور اس کے بعد گارڈن کالج راولپنڈی۔ تو میں 1946 میں فرسٹ ایئر میں گارڈن کالج میں داخل ہوا۔ میرے والد صاحب انجینئر تھے، لیکن وہ قومی کاموں میں حصہ لیتے تھے اور ان کا تاریخ پاکستان میں بہت اہم رول تھا، کم از کم جو شمال مغربی علاقے ہیں ان میں۔ اور انہوں نے قائد اعظم جس وقت کہ وہ صرف محمد علی جناح تھے، ان کے ایک سلیکٹ گیدرنگ کا انتظام یہاں پہلا خطاب قائد اعظم مجھے تھا وہ ان کا کیا۔ تو اس طرح مجھے تحریک پاکستان سے منسلک ہونے کا یا اس میں شوق پیدا ہوا یا وہ شعور پیدا ہوا، اور میں جو ان کو دیکھتا تھا اس میں پاکستان موومنٹ میں حصہ لیتے ہوئے، تو مجھے بھی اس میں ایک بتدریج ایک شوق بڑھتا۔ جس وقت پاکستان بنا اس وقت میری عمر 18 سال تھی، تو اس وقت میں جنرل سیکرٹری تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن راولپنڈی کا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کرتے تھے کہ مختلف گروہ بنا کر، جتھے بنا کر، تو ہم مختلف گاؤں میں جو ارد گرد کے علاقے کے گاؤں تھے، یہاں تک کہ جو موجودہ NWFP ہے اس تک ہم جاتے تھے اور مسلم لیگ کا پیغام وہاں پہنچاتے تھے۔ اصل میں جب 1940 میں ریزولیوشن پاس ہوا تو اس کے بعد سے ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت مسلمانوں اور نان مسلمز کے درمیان پیدا ہونے لگی۔ پہلے اگرچہ وہ مل جل کر ٹھیک رہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے درمیان ایک غیریت سی کی پیدا ہوگی۔ تو جس وقت پاکستان بنا، جس روز پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اس وقت یہاں پر راولپنڈی میں کوئی فوجیں نہیں تھیں۔ تو چونکہ میں مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا یہاں کا جو سالار تھا، تو اس لیے جو پہلی پریڈ یہاں راولپنڈی میں 14 اگست 1947 کو ہوئی، تو اس کو میں نے لیڈ کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ یہاں سے آہستہ آہستہ مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا جو نان مسلم تھے، اور آہستہ آہستہ یہ علاقے خالی ہونے لگے۔ ادھر سے جو مہاجرین تھے، مسلمان مہاجرین، ان کا ایک انفلکس شروع ہو گیا آنا، اور ہم ہر روز اسٹیشن پر جاتے تھے، گاڑیوں پر ان کا استقبال کرتے تھے۔ ان میں سے آدھے جو تھے وہ نیم مردہ نکلتے تھے، زخمی حالت میں، بری حالت میں۔ ان کو پھر ہم پہلے کیمپوں میں لے جاتے تھے، مسلم لیگ نیشنل گارڈ اور مسلم فیڈریشن کے۔ اور اس وقت میرے والد صاحب کو حکومت نے آنریری ریہیبلیٹیشن کمشنر مقرر کیا تھا، تو ہی واز مینیجنگ دی ہول افیئر۔ تو ہم مہاجرین کو پہلے کیمپوں میں لے جاتے تھے۔ یہاں واہ میں کیمپ تھا، مانسر میں کیمپ تھا، یہاں DAV کالج میں کیمپ تھا۔ پھر وہاں سے چند دن رہنے کے بعد ان کو پھر جو ہندوؤں کے اور چھوڑے ہوئے مکان تھے راولپنڈی میں، ان کو وہاں پھر ریہیبلیٹیٹ کرتے تھے۔ تو اس سارے پروسیس میں ہم شامل رہے۔ نہیں، یوں تو یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے، بعض اوقات ایسے گاڑیاں بھی آئیں جس میں کافی حد تک لوگ جو تھے زخمی تھے یا وہ مردہ تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ راستے میں جہاں کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ان پر غیر مسلموں نے حملہ کیا، اور جو بھی ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے اپنا نشانہ بنایا۔ کچھ لوگ وہیں پر وفات پا گئے، کچھ زخمی حالت میں ابھی تک ہیں۔ تو وہ جو دلخراش مناظر تھے وہ میرے ذہن میں ابھی تک ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بستے گئے، اپنے آپ کو وہ سنبھالتے گئے، اور یہاں پر مسلم لیگ کے جو کارکن تھے، وہ جو مسلم فیڈریشن کے کارکن تھے، مسلم لیگ نیشنل گارڈ تھے، ان سب نے مل جل کر، اور پھر راولپنڈی کے شہریوں نے ان سے وہی سلوک کیا جس طرح کہ مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ ہمیں تاریخی وہ جو واقعات یاد آ گئے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو بسایا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کے لیے رہائش اور جو ضرورتیں تھیں، سہولتیں تھیں، وہ مقرر کی۔ اصل میں جو یوں تو سارے ہندوستان سے ہی لوگوں نے مائیگریٹ کیا، کچھ لوگوں نے واگا سے کیا، کچھ نے کھوکھرا پار سے کیا۔ تو
تو واقعہ سے جو آئے وہ زیادہ تر مشرقی پنجاب کے تھے. مشرقی پنجاب میں ایک بہت بڑے پیمانے پر میسیکر ہوا. وہ کیوں ہوا, کس نے کیا, یہ اس کا کوئی یعنی ثبوت تو نہیں ہے, لیکن عام طور پر جو وہاں پر ہندو تھے, سکھ تھے, انہوں نے جہاں جہاں پر مسلمان اقلیت تھے انہوں نے, اور پھر کچھ علاقے ایسے تھے کہ جن کا پہلے یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے, مثلاً جالندھر, گرداسپور, پٹھان کوٹ وغیرہ, تو ان کے مسلمانوں نے مائیگریٹ نہیں کیا تھا. لیکن جب وہ ایوارڈ اناؤنس ہوا, ریڈ کلف ایوارڈ, تو پتہ چلا کہ یہ علاقے ہندوستان میں چلے گئے. اس وقت وہاں پر انہوں نے, ہندوؤں اور سکھوں نے, ان مسلمانوں کے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا اور بہت سوں کو تحقیق کر دیا. باقی جو ہیں بھاگ کے جان بچا کے نکلے. اور پھر وہ گاڑیاں جو تھیں, وہ جن گاڑیوں میں وہ آتے تھے وہ مال گاڑیاں تھیں, جن میں کہ یعنی عام جو جانور بھی جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے. ان گاڑیوں کو میں ڈال کے ان کو بند کر دیا گیا اندر. تو یہاں جب پہنچتے تھے تو ان میں آدھے جو تھے وہ نیم مردہ ہوتے تھے. تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا منظر تھا جو کہ ابھی تک میں نہیں بھولا. اور دوسرا اہم واقعہ جو قیام پاکستان کے بعد کا ہے, اور جس میں میں کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم کے حیثیت سے یہاں راولپنڈی میں تشریف لائے ایک بہت بڑے جلسے میں. ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنوں نے, مسلم لیگ نیشنل گارڈ نے, اور بہت بڑا جلسہ تھا, اور اس میں بھی شامل تھا. تو جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے, اور یعنی آج تک میں یہ بات سوچتا رہتا ہوں کہ وہ ایک روسٹرم تھا, تو وہ روسٹرم کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے وہ تھوڑا سے ہٹ کے کھڑے ہوئے. یہ پتہ نہیں یہ کیا اس میں حکمت تھی. تو وہ انہوں نے صرف 2 لفظ کہے, برادران ملت, اور پھر ہمیں گولیوں کی آواز آئی, علی فیل ڈاؤن. اس وقت ہمارے جو یہاں کے پریزیڈنٹ تھے شیخ محمد عمر صاحب, اور میرے والد صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ اسٹیج پر تھے, اور ڈپٹی کمشنر یہاں کا انگریز تھا اس وقت, کنگ اس کا نام تھا, وہ تھا. یہ تینوں لوگ بھاگے, انہوں نے ان کو سنبھالا, پکڑا, لیکن وہ اس وقت تک بے ہوش ہو چکے تھے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. ملاقات ہوئی وہ اس طرح کہ وہ جب وہ 1944 میں یہاں تشریف لائے, اور وہ فلیش مین ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو سینئر اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت ہم 9th یا 10th میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ قائد اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو انہوں نے 8-8, 10-10 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی. 1-2 سینئر اسٹوڈنٹ تھے, باقی ہم جونیئر اسٹوڈنٹ. تو ہم باہر وہاں کھڑے رہتے تھے, لوگ قائد اعظم سے ملنے آتے تھے, قائد اعظم جاتے تھے. ایک دفعہ قائد اعظم کہیں باہر جا رہے تھے, تو انہوں نے ہمیں دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک گروپ 8-8 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے. تو دین ہی کیم ٹو اس, ہم سے ہاتھ ملایا, اور ہمیں انگریزی میں کہا کہ ینگ بوائز, دس از ناٹ یور پلیس, یور پلیس از ان یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, یو شوڈ گو بیک دیئر, آئی کین مینیج مائی سیفٹی مائی سیلف. تو یہ ان کی ملاقات تھی. انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا, لیکن ہمیں ایک قسم کا یعنی ایک درس بھی دیا کہ یہ. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ پشاور کا ہے. پشاور میں ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے تھے. آگے آگے اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹس کے جو تھے وہ تھے, اور سب سے آگے نواب ہوتی کے گھوڑ سوار دستہ تھا. تو ایک دم گاڑی رکی, ہم پیچھے پیچھے تھے, تو ہم آگے گئے. تو جو اسلامیہ کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ اب ہم جلسہ گاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے, اینڈ ویل ڈریگ دی کار ٹو دی اسٹیج. تو ہم نے بھی ان کی تائید کی, ہم نے کہا جی یہ ٹھیک کہتے ہیں, ویل ڈو اٹ. تو قائد اعظم نے ہمیں کہا کہ بھائی جو گاڑی کا انجن ہے اس کو آپ اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. تو یہ 2 بڑی میرے قریب سے ان سے واقعات ہیں جو مجھے ابھی تک